نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے نفلی روزوں کے بارے میں کہ نفلی روزوں کے بارے میں کیا حکم ہمیں شریعت دیتی ہے. نفلی روزوں میں تین چیزیں ہیں. ایک تو نفلی روزے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے اعتبار سے دن مقرر فرما دیے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ان کی فضیلت مل گئی کہ اگر اس دن کا روزہ رکھا جائے گا تو اس کے پیرلل ہمیں یہ اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ نفلی روزہ وہ کہ انسان کے پاس دن تو مقرر نہیں ہے، لیکن ایک بندہ فارغ ہے اور اس کا دل چاہا کہ وہ کسی بھی دن کا رینڈملی کسی بھی دن کا اس دن کو مخصوص کیے بغیر روزہ رکھتا ہے، یہ سوچ کے کہ آج میں فارغ ہوں یا آج میرے پاس کام کا اتنا بوجھ نہیں ہے تو آج کا دن میں آرام سے روزہ پورا کر سکتا ہوں، اور وہ اس لیے روزہ رکھتا ہے. تو سیکنڈ کیٹیگری ہے نفلی روزے کی یہ. تیسری کیٹیگری جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اپنی مرضی سے دنوں کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، اپنی مرضی سے روزوں کو رکھنا شروع کر دیا جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ یہ دن اتنا اہم ہے تو اس کا اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے، جبکہ اس کے اجر کی فضیلت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتی. تو ایسا روزہ رکھنا اس سے کیا ثواب ہے یہ کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے بھی نہیں پتہ چلتا اور ان کی کسی بات سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس طرح کے روزے جو ہم خود ساختہ بنا لیتے ہیں ان کی کوئی فضیلت ہے. اور جن روزوں کی فضیلت ہے نفلی اعتبار سے ان کو آج ہم پڑھیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، ایک دن صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، بعد اللہ دور کر دے گا اس کو وجہہ اس کے چہرے کو عن النار آگ سے. کتنا دور؟ 70 حریفاً 70 سال کی مسافت کے برابر. یعنی ایک نفلی روزہ رکھنے پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 70 سال کی مسافت پہ ہمارے چہرے کو جہنم سے دور کر دیں گے. تو پھر اندازہ لگائیں کہ جو لوگ مسلسل جو نفلی روزے ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں تو ان کی کس قدر اہمیت ہے. اس کے بعد اگلی چیز ہے شوال کے روزے، جن کی احادیث میں بہت کثرت کے ساتھ اہمیت بیان کی گئی. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ بست من شوال، اور جس نے پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے، فکأنما صام الدہر، تو گویا اس نے، یہاں پر لکھا ہوا ہے دہر کا مطلب عمر بھر کے روزے. جو پی ڈی ایف آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، جو بک آپ کو بھیجی گئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ترجمہ دہر کا کیا ہے زمانہ، لیکن یہاں پر دہر کا مطلب زمانہ نہیں بلکہ سال آئے گا، کہ اس کے 1 سال کے روزوں کا اس کو اجر دے دیا جائے گا. اور یہاں پر جو انہوں نے اس کی ترجمہ کیا ہے بس آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے. اگلا ہے ایام 20 کے روزے. ایام 20 کہتے ہیں چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو. اور ایام 20 کو ایام 20 کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ 13، 14 اور 15 کو چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے ان دنوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصہ میں ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا عمر بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص صرف ایام 20 کے روزے رکھتا ہے ہر ماہ 3 روزے، چاند کی 13، 14 اور 15، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے عمر بھر روزے رکھنے کا ثواب دیا جائے گا. اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے سفر میں نفلی روزے رکھنا جائز ہے یا نہیں. تو ہم ایک حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی سے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ حالانکہ وہ سفر میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان شئت فصم، اگر تم چاہو تو تم روزہ رکھو، و ان شئت فافطر، تو اگر تم چاہو تو تم اسے افطار کر لو. یعنی کہ اگر مسافر کو پتا ہے کہ وہ آرام سے روزہ مکمل کر سکتا ہے تو رکھ لے، اور اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے. یعنی کہ سفر میں بھی نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے اگر مسافر کو پتا ہو کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں بنے گی.
پھر جہاد یا حج کے سفر میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بہت زیادہ پسند تھا. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فی یوم الاثنین، کہ اللہ کے ہاں جو لوگوں کے اعمال ہیں وہ سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے پسند ہے ان یعرض عملی وانا صائم، کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. یعنی کہ سوموار اور جمعرات چونکہ اعمال کے پیش کیے جانے کا دن ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں. پھر ہے یوم عرفہ کا روزہ، یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ، اور اس کی فضیلت کیا بتائی گئی کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ایک سال پچھلے یعنی گزشتہ کا ایک سال اور آئندہ ایک سال یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. جبکہ جو یوم عاشورہ ہے یعنی کہ 10 محرم، اس کا روزہ بھی ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، اور یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اب یہاں پر ایک چیز جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ 9 ذوالحجہ سعودی عربیہ میں ایک دن پہلے ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں 8 ذوالحج ہوتی ہے اور سعودی عربیہ میں 9 ذوالحج. اور بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کا روزہ 9 ذوالحجہ کا کہیں پر نہیں آیا. حدیث میں الفاظ آئے ہیں یوم عرفہ کے، کہ عرفہ کے دن جس دن حاجی حج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں عرفہ کے میدان میں، اس دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. جبکہ اگر ہم اس سے یوم عرفہ کو تعبیر کریں گے، ہم اس کو یوم عرفہ لیں گے، تو آپ دیکھیں جو مغربی ممالک ہیں ان میں چاند سعودی عربیہ سے بھی ایک دن پہلے آ جاتا ہے، تو وہ بھی اپنے 9 جو ہے ذوالحجہ کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ سعودی عرب کا انتظار کریں گے یا حاجیوں کا اعتبار کریں گے تو اس دن پھر ان کے ہاں تو عید ہو جائے گی، ان کے ہاں مہینہ مکمل ہو جائے گا. 10 ذوالحجہ کو ان کے ہاں عید ہوگی، اور عید کے دن روزہ رکھنا کسی حدیث میں نہیں ہے. تو تمام کے تمام محدثین جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ وہاں کے حساب سے نہیں ہوگا، بلکہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں ہم اس علاقے میں 9 ذوالحجہ کی تاریخ کا روزہ رکھیں گے. اور اگر ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے تو اس میں اگر تو آپ اس جگہ موجود ہیں یعنی سعودی عربیہ میں جہاں حاجی ہیں تو پھر تو آپ ان کے ساتھ روزہ رکھیں گے، لیکن آپ اگر اس علاقے میں موجود نہیں ہیں اور ہمارا دن بدل گیا ہے، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد آ گیا ہے، تو ہم 9 ذوالحجہ شمار کریں گے. اگلی چیز ہے 10 محرم کا، صرف 10 محرم کا روزہ رکھنے کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے، تو یہ آگے ٹاپک آئے گا، ہم وہاں پر اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ 9 محرم کا روزہ اکیلا رکھنا چاہیے یا اس کے ساتھ ملا کر کوئی رکھنا چاہیے، اس کی ہم آگے ڈیٹیل پڑھیں گے. اگلی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں باقی تمام مہینوں سے زیادہ روزے رکھے، اور شعبان کے مہینے میں روزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور الحمدللہ ہم شعبان والے ٹاپک میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے. اب ہے کہ نفلی روزے کس طریقے سے رکھے جائیں گے، اس میں سب سے افضل طریقہ کیا ہے، اگر کوئی شخص کثرت سے نفلی روزہ رکھنا چاہے تو وہ کیسے رکھے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو. کون سے 3 دن ہم پیچھے پڑھ چکے، ایام 20، ثم فی کل شہر 3 ایام، کہ ایک مہینے کے اندر 3 دن کے روزے رکھو، سوموار 13، 14 اور 15 شعبان. آگے آیا کہ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. اب صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
زیادہ روزے رکھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم برابر مجھ سے روزے وہ کم کرواتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن ترک کر دو، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پہ روزے رکھو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کر لو، یہ افضل ترین روزے ہیں۔ اور میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر زیادہ کثرت سے روزے رکھنے ہیں تو ایک دن روزہ رکھا جائے گا اور ایک دن روزہ افطار کیا جائے گا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند تھا روزہ رکھنے کا، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ افطار کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ شہر اللہ المحرم، محرم کے روزے ہیں۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ، اور فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے صلاۃ اللیل، وہ تہجد یا قیام اللیل ہے، کہ رات کا قیام کرنا۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا اس حدیث سے کہ اللہ کی تعالیٰ کو رمضان المبارک کے بعد محرم کے روزے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور ہم نے جیسے حدیث پڑھی کہ محرم کے روزے محبوب ہیں، تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو جو نفلی روزے ان احادیث میں کاؤنٹ کیے گئے ہم انہیں اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آگے اگلی حدیث ہے کہ سوموار کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا کیا گیا، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دن پیدا ہوئے، اس خوشی میں شکرانے کے طور پر وہ روزہ رکھتے تھے سوموار کا، اور چونکہ سوموار والے دن ہی ان پر قرآن پاک کو نازل کیا گیا تو وہ شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے تھے۔ اور جو ذوالحجہ کا ہم نے پڑھا کہ ذوالحجہ کا 9 ذوالحج کا روزہ، تو 9 ذوالحج کے جو پہلے کے دن ہیں ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے، کہ ذوالحجہ کے جو پہلا عشرہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو کوشش کریں کہ 9 ذوالحجہ کے ساتھ پچھلے دنوں کے روزوں کو بھی اپنی جو ہے وہ روٹین میں لے کے آئیں۔ اسی طرح ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے پہلے 9 روزے اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، نیز ہر ماہ میں وہ 3 روزے رکھتے، ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے سوموار اور ہر ماہ کی پہلی 2 جمعرات کو ایک ایک روزہ رکھا جاتا۔ یعنی ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھیں، نہیں تو کم از کم پہلی سوموار اور پہلی 2 جمعرات کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں میں یہ چیز آپ کو بتاؤں کہ جو نفلی روزے آپ لوگوں نے پڑھے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ ان روزوں کو شروع کرنا چاہے، فرض کریں ایک بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں ہر سوموار کو روزہ رکھوں گی یا میں ہر جمعرات کو روزہ رکھوں گی، تو نفلی روزوں کے لیے مستحب ترین چیز یہ ہے کہ نفلی کام وہ کیا جائے جو تواتر سے اور مستقل کیا جائے۔ اگر سوموار کا روزہ رکھنا ہے تو پھر ہر سوموار کا روزہ رکھا جائے گا، پھر کوشش یہی کی جائے گی کہ حتی الامکان اس روزے کو نہ چھوڑا جائے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں ایام 20 کے روزے رکھوں گا اور وہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کو نوٹ کرتا ہے اور اس پہ روزے رکھتا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ وہ ہر ماہ کے ایام 20 کے روزے رکھے۔ اسی طرح نفلی روزے کی جو نیت ہے، یہ ہم پہلے سارے مسائل پڑھ چکے ہیں کہ نفلی روزے کی جو نیت ہے وہ زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے فجر کے بعد کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو۔ دوسری چیز کہ نفلی روزے کی قضا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، تو باقی انشاءاللہ تعالی نفلی روزوں کی جو ڈیٹیل تھی وہ یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اب نفلی روزے کن صورتوں میں ممنوع ہیں اور کون سے نفلی روزے مکروہ ہیں، انہیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیسن میں کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر کوئی بات یا کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔